MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ امید ہے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، محترم سامعین، خواتین و حضرات، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اکثر لوگ کوئی نہ کوئی بیماری ان کو لگ جاتی ہے اور وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موت نہیں لکھی ہوتی، لہذا وہ اس بیماری سے شفا پا لیتے ہیں اور موت سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اسی کے برعکس اکثر لوگ بیمار بالکل نہیں ہوتے، ٹھیک ٹھاک سلامت ہوتے ہیں، لیکن اچانک موت ان کو آ کے پکڑ لیتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دوستو یاد رہے، جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو نہ صرف مریض بلکہ اس کے خیال رکھنے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ اور دوستو یاد رہے، جب بھی کسی انسان پر کوئی بیماری آتی ہے تو شفا اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ کبھی تو اللہ کسی ظاہری سبب کے وجہ سے شفا عطا فرما لیتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی بغیر سبب کے بنائے ہوئے شفا عطا فرما لیتے ہیں، لیکن شفا دینے والا اللہ جل جلالہ ہی ہے۔ میرے دوستو، کون ہے جو شفا دے سکے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ سورہ شورى کی آیت ہے۔ اسی لیے ہر بیمار کے لیے ضروری ہے کہ شفا صرف اللہ جل جلالہ سے طلب کرے۔ علاج کرنا ناجائز عمل نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے ان چیزوں کے ذریعے سے علاج کیے جائے جو کہ اللہ جل جلالہ کے پیارے پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائے ہوئی چیزیں ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں۔ ان سے علاج کریں گے، دنیا میں شفا بھی نصیب ہو جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا، شہد کے اندر شفا ہے، زمزم کے اندر شفا ہے، زیتون کے اندر شفا ہے، کلونجی کے اندر شفا ہے۔ یہ مختلف چیزیں بتائی ہیں، تو ان کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن افسوس آج ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے اور ہم خود قرآن و حدیث سے شفا نہیں ڈھونڈ رہے۔ آج کی ویڈیو میں قرآن پاک ہی سے وظیفہ، ایک مجرب ترین عمل آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جس سے انشاءاللہ جسم کے اندر کی کوئی بیماری بھی ہو نہیں رہے گی، اللہ شفا عطا فرما دیں گے، بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بہت پیارا عمل ہے، قرآنی عمل ہے، اور اللہ کے فرمان سے ہم اپنے لیے شفا ڈھونڈیں گے۔ دوستو، اپنی بیماری کا علاج کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور اس آیت مبارکہ سے کس طرح ہم وظیفہ کرنا ہے، کب کیسے پڑھنا ہے، اس سے جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے، گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، یاد رہے، اسلام ہمیں علاج سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا یقین ہے کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے جب کوئی بیمار ہو جائے تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ لے،
اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے مانگ لے اور اللہ سے دعا کر لے، انشاءاللہ شفا عطا ہو جائے گی۔ اور اگر پھر بھی نہ ہو تو دوسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی بیان فرمایا ہے وہ ہے صدقہ کرے، جتنی توفیق ہو صدقہ کر لے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ پریشانی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی تکلیف ہو تو پھر معالج کے پاس چلا جائے اور سنت سمجھ کے اپنا علاج کروائے۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ان کا بھی استعمال کرے، اور ضروری ہے کہ معالج کے پاس جانے کے بعد بھی ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ کے ساتھ رابطہ رکھے اور وقتاً فوقتاً دعا کرتا رہے۔ اس سے بہت جلدی شفا عطا ہو جائے گی اور انسان دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ دوستو یقین کے ساتھ قرآن کی آیت کو پڑھنا ہے، بھروسے کے ساتھ یہ ورد اور وظیفہ کرنا ہے۔ جسے یقین حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، کافروں نے ایک زہر تیار کیا، ایسا زہر تھا اگر وہ شیشی زمین پر گر جاتی تو اس زہر سے زمین جل جاتی، اور وہ انہوں نے اپنی تلواروں کے اوپر لگایا تاکہ جس کو بھی تلوار کی نوک چبھ جائے وہ مر جائے گا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، فرمایا لاؤ وہ کون سا زہر ہے۔ وہ زہر لایا گیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھی اور زہر کی شیشی پی گئے۔ لیکن دوستو یہ ان کا یقین تھا، ان کا بھروسہ تھا، ان کا ایمانی طاقت تھی جو آج ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے وہ جب پی تو ان کو کچھ بھی اثر نہ کیا زہر نے، اور وہ لوگ حیران رہ گئے۔ میرے دوستو اگر ہزار بار بھی قسم اٹھا کر کہیں تو پھر بھی یہی بات ہوگی، ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے۔ تو بہرحال چلتے ہیں عمل کی طرف، یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ عمل کیجیے گا، بہت مجرب ترین عمل ہے۔ جسمانی بیماری ہر قسم کی جس طرح بھی ہوگی اللہ شفا عطا فرما دیں گے۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، بھائیوں سے گزارش ہے، بزرگوں سے گزارش ہے، اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ عمل کچھ یوں ہے، سورہ انعام اس کی آیت نمبر 17 ہے جو کہ آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، اس کو دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ دوستو یہ آیت مبارکہ بہت مجرب ترین عمل ہے، یہ آپ نے صبح کے وقت 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھ لینی ہے۔ اگر مریض خود پڑھے تو بہت زیادہ اثر کرے گی، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بھی پڑھ لے، اور پڑھ کر مریض پر بھی دم کریں۔ پانی جتنا مریض پی سکے، 1 گھونٹ 2 گھونٹ آدھا گلاس جتنا پی سکے آسانی سے اس پر دم کر کے اس کے منہ میں ڈال لیں، اور اسی طرح پھر شام کو مغرب کی نماز کے بعد اسی آیت مبارکہ کو 33 مرتبہ پڑھ کر پھر مریض پر دم کر لیں۔ آپ دیکھیں گے ایسا مجرب عمل ہے، جسم کی ہر بیماری دور ہو جائے گی اور مریض کی حالت دن بدن بہتر ہوتی چلی جائے گی، روز بروز مریض ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ یقین بھروسے سے کیجئے، اتنی لمبی آیت نہیں ہے، زبانی یاد کر لیجئے، اپنے مریض کو یاد کروا لیجئے، اور مریض کو چاہیے کہ وہ اس کو کثرت سے پڑھے گا تو بہت جلد جسم سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گی بیماریاں، اللہ شفا عطا فرما لیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔